ایمان صحابیوں اور صحابیات کا تھا کہ جس نے سرکار دو عالم کی فیض صحبت سے ایک ایسے کردار کا مظاہرہ کیا کہ جب 1150 افراد کو لے کر ابو جہل میدان میں اترا ہے، جو جدید ترین اس وقت کے ساز و سامان سے اسلحہ سے لیس تھے، ان کے ساتھ کیا نہیں تھا؟ ساری دولت تھی، خزانہ تھا، عرب کے شاہ سوار تھے، نیزے باز تھے، شمشیر زن تھے، پہلوان تھے کہ جو عکاس کے میلے میں آ کر اپنی بہادری کی داستانیں سناتے تھے۔ انہیں دیکھ کر یہ کہا گیا تھا کہ ایسے لگتا ہے کہ قریش نے آج اپنے سارے ہیرے اگل دیے ہوں۔ وہ لوگ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک مٹھی مشت خاک پھکوائی سرکار دو عالم سے، ریت اور کنکر جس کے چہرے پہ لگتے تھے چہرہ بگڑ جاتا تھا، جس کی آنکھ پہ لگتے تھے آنکھ ضائع ہو جاتی تھی، اور اس مٹھی بھر خاک نے کفار کو شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ اس کے بعد جب حالت جنگ کا جائزہ لیا گیا کفار کے فرار ہونے کے بعد، تو 70 کافر مارے گئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بڑا تاریخی واقعہ ہے، اس گڑھے کے پاس آتے ہیں جہاں کفار و مشرکین کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اور ان سے سرکار دو عالم کہتے ہیں کہ کیا ہی برے پڑوسی تھے تم۔ طبری نے لکھا ہے کہ خاتم النبیین حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی سے قبل اس گڑھے کے قریب تشریف لے گئے جس میں روسا قریش دفن کیے گئے تھے، اور ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر پکارا اور فرمایا کہ کیا تم نے اس وعدے کو حق پایا جو خدا نے میرے ذریعے تم سے کیا تھا؟ تحقیق میں نے تو اس وعدے کو حق پا لیا ہے جو خدا نے مجھ سے کیا۔ پھر فرمایا کہ اے اہل قلیب، تم اپنے نبی کے بہت برے رشتہ دار تھے، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسروں نے میری تصدیق کی، تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی، تم نے میرے ساتھ قتال کیا اور دوسروں نے میری نصرت کی، دیکھو۔ اور حضرت عمر نے اس موقع پہ کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو اب مردے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ سرکار نے فرمایا میری بات وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، مگر ان کو مقدور جواب نہیں۔ یہ موقع، یہ منظر اللہ رب العالمین نے اپنی حقانیت کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنے نبی کو اور اس کے اصحاب کو دکھایا ان کی دعاؤں کے نتیجے میں۔ اس کے بعد پھر صورتحال یہ بنتی ہے کہ سرکار دو عالم کے سامنے معاملہ آتا ہے کہ یہ جو اسیران بدر ہیں ان کو رہا کر دیا جائے کہ قتل کر دیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق سرکار دو عالم کو رائے دیتے ہیں کہ ان کو رہا کر دیا جائے، یہ مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کریں گے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ نہیں، انہوں نے مسلمانوں کو بہت ستایا ہے، یہ ظالم ہیں، سفاک لوگ ہیں، ان کو موقع ملے گا تو یہ پھر مسلمانوں کو ستائیں گے، اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے۔ سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہیں، رحمت للعالمین تھے، آپ کو حضرت ابو بکر صدیق کی رائے پسند آئی اس لیے کہ وہ رحمت کے قریب ترین تھی، اور سرکار نے اسائر بدر کو معاف کرنے کا فیصلہ کیا۔ مگر پھر نص قرآنی اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا کہ اگر ان کو معاف نہ کیا جاتا تو بہتر تھا، اور حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا۔ مگر سرکار دو عالم رحمت للعالمین ہے، ہم شاہنامہ اسلام کے اسی موڑ پر چلتے ہیں کہ جہاں میدان بدر میں کفار کی، مشرکین کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ایک گڑھے میں لاشیں ڈال دی گئی ہیں، اور وہاں سرکار دو عالم موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ کل 14 اصحاب رسول نے جام شہادت نوش کیا، جن میں سے 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے۔ آگے چلتے ہیں شاہنامہ اسلام کے واقعات کہ جب خبر پہنچتی ہے مکے میں کہ اس بری طرح سے لشکر کفار کو شکست سے دوچار ہونا پڑا تو اہل مکہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ یہ پہلوان، یہ طاقتور، یہ شہزور محمد اور اس کے کمزور ساتھیوں سے پٹ سکتے ہیں، مار کھا سکتے ہیں، شکست سے دوچار ہو سکتے ہیں۔ شکست کا یہ صدمہ ایسا جاں تھا کہ ابو لہب اسی صدمے کے تحت بیمار ہو کے مر گیا، اور اس کے بعد پھر قریش کی سالاری کا تاج ابو سفیان کے سر پر آیا کہ جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور وہیں پر ابو سفیان کی بیوی ہند نے یا ہندا نے یہ قسم کھائی کہ میرے باپ کو، میرے چچا کو اور میرے بھائی کو جس حمزہ نے قتل کیا ہے میں بھیانک انتقام لوں گی، میں اس کی لاش کا مسئلہ کروں گی، میں اس کا جگر کلیجہ چباؤں گی۔ یہیں سے ہند جگر خار کے نام سے موسوم ہوئی۔ ہم چلتے ہیں شاہنامہ اسلام کے اسی موڑ پر کہ جہاں کل ہم موجود تھے میدان بدر میں۔ ہوئے مقتول 70 حملہ آور جنگ کے اندر، پڑے تھے جا بجا پامال خاک و رنگ کے اندر، یہی 70 برائے قتل و غارت بڑھ کے نکلے تھے، انہیں کو موت کی آندھی چڑھی تھی، چڑھ کے نکلے تھے، انہیں اللہ سے
اللہ کے بندوں سے عداوت تھی، سروں میں خودسری تھی اور سینوں میں شقاوت تھی۔ یہ پھونکوں سے بجھانا چاہتے تھے شمع عرفاں کو، یہ قوت سے دبانا چاہتے تھے نور ایمان کو، یہ سب کے سب مٹانے آئے تھے دین منور کو، یہی حق سے لڑانے لائے تھے باطل کے لشکر کو، یہی سب سے زیادہ تھے رسول پاک کے دشمن، بنائے فرش و عرش و کرسیوں افلاک کے دشمن، یہ بہکاتے تھے راہ راست سے ہر ایک انسان کو، یہ ایذائیں دیا کرتے تھے ہر فرد مسلمان کو، مسلمان ہونے والوں پر ہزاروں ظلم ڈھاتے تھے، برہنہ کر کے جلتی ریت پر ان کو لٹاتے تھے، انہی کے جس تھی مٹی، انہی کے لاشہائے سرد تھے، اب گرم تھی بھٹی، غلام اور لونڈیاں سیدے زبوں تھیں ان کے پنجوں میں، جنہیں اظہار ایمان پر یہ کستے تھے شکنجوں میں، یہی تھے آج اور دستے اجل کا سخت پنجہ تھا، انہی کی گردنیں تھیں اور عبرت کا شکنجہ تھا، مظالم میں خیال پیش و پس آتا نہ تھا ان کو، ضعیفوں پر یتیموں پر ترس آتا نہ تھا ان کو، یہی تھے اب کہ جز لعنت نہ تھی کوئی نوا ان پر، ہوا دیتی تھی البادی ازلم کی ندا ان پر، یہی تھے امتیاز نسل خوں پر ناز تھا ان کو، خودی اور خود نمائی کے جنوں پر ناز تھا ان کو، پڑے تھے اب یہی مٹی کے اوپر سر نگوں ہو کر، جنوں نتھنوں کے رستے بہ رہا تھا موج خوں ہو کر، یہی تھے وہ جو لٹ کر آئے تھے سامان کثرت سے، بہانے کے لیے ایمان کو طوفان کثرت سے، وہ کثرت آج ایمان کے مقابل غرق ذلت تھی کہ اس کثرت کی فاتح ایک وحدت کیش ملت تھی، یہی ابو جہل ظلم و جور سے ہرگز نہ تھکتا تھا، یہی اب منہ کے بل مٹی کے بستر پر سسکتا تھا، اٹھاتا کعبہ توحید کی تخریب کرنے کو، رسول اللہ کی تکذیب کرنے کو، مسلح اور تناور ساتھیوں کو لے کے آیا تھا، مثال ابرہہ ان ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا، کہاں تھے اب وہ ساتھی، کون تھا پرسان حال اس کا، پڑا تھا توق بن کر اس کی گردن میں وبال اس کا، بتوں کی بندگی کرنے میں گزری تھی حیات اس کی، مدد کرنے نہ آئے وقت پر لاتوں منات اس کی، بوقت جاکنی حسرت کفے افسوس ملتی تھی، تمنا پیٹتی تھی جان رہ رہ کر نکلتی تھی، عذاب جاکنی میں مبتلا تھا دشمن ایمان، سرہانے مسکراتے تھے کھڑے شیطان کے ارماں، پڑے تھے ہر طرف شمشیر و خنجر برچیاں بھالے، جنہیں ایک ایک کر کے چن رہے تھے اب خدا والے، زمین پر پھیلتا جاتا تھا وقت عصر کا سایہ کہ اتنے میں اچانک ایک مجاہد اس طرف آیا، ابو جہل لئیم کو اس جگہ دم توڑتے پایا، تڑپتے لوٹتے منہ پیٹتے سر پھوڑتے پایا، نظر آیا جو یہ نقشہ جہنم کے مسافر کا، پکارا نام لے کر اور پوچھا حال کافر کا، لائنیں کھول دیں بے نور پتھرائی ہوئی آنکھیں، وہ زہرآلود آنکھیں مردنی چھائی ہوئی آنکھیں، کہا ابو جہل نے یہ کون ہم کو تنگ کرتا ہے کہ پیر اتنے بڑے سردار کی گردن پہ دھرتا ہے، کہا الحمدللہ الذی اغزا کا غازی نے کیا خارو زبوں تجھ کو خدا کی کار سازی نے، خدا سے عفو کا طالب ہو اب بھی جی اگر چاہے، کہا ابو جہل نے خاموش او یثرب کے چرواہے، ہبل میرا خدا ہے لات و عزا ہے خدا میرے، وہی میرے محافظ ہیں وہی حاجت روا میرے، قریشی فوج کا سردار ہوں میں، جان لے مجھ کو بڑا بھاری سپہ سالار ہوں، پہچان لے مجھ کو بتا ہم کو ملی ہے فتح یا تم بے نواؤں کو، تمہارے ایک خدا کو یا ہمارے سب خداؤں کو، تیرے ساتھی کدھر ہیں قتل ہو کر رہ چکے ہوں گے، مسلمانوں کے لاشیں موج خون میں بہ چکے ہوں گے، کہاں ہے وہ تمہارا مایہ صد ناز پیغمبر، وہ عبداللہ کا بیٹا صاحب اعجاز پیغمبر، سرے میدان کیا ہے ہم نے اس کا بندوبست، آخر ہمارے دیوتا نے اس کو دی ہوگی شکست آخر، مجاہد نے کہا او دشمن دین او ستم آرا، خود اپنی آنکھ سے کر اپنی بربادی کا نظارہ، ملی پاداش حملہ آوری تیغ آزماؤں کو کہ دل حق نے شکست فاش باطل کے خداؤں کو، پرے ہیں پیدلوں کے اب نہ وہ جنگی رسالہ ہے خدا کا اور محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہے، کیا کفار کو اللہ نے خار و زبوں آخر
ہوا اس لعنتی کثرت کا جھنڈا سر نگو آخر فضا میں دیکھ لہراتا ہوا اسلام کا پرچم برائے اہل عالم امن کے پیغام کا پرچم وہ کثرت مٹ گئی ایمان قلت دیکھ او کافر نگاہ واپسی سے اپنی ذلت دیکھ او کافر جو آئے تھے کہ چھینے حق آزادی شریفوں سے ہوئے 313 ضعیفوں سے یہ کیا ہے ایک ادنا سا کرشمہ قدرت حق کا گناہ سے توبہ کر طالب ظالم رحمت حق کا اگر تو آخری ساتھ پہ بھی انسان ہو جائے تو شاید حشر میں مشکل تیری آسان ہو جائے یہ سن کر اس لئی نے دھندلی ایک نظر ڈالی نظر آئی اسے وادی قریشی فوج سے خالی بس اپنے پے کرے حسرت کا منہ تکنے لگا کافر کراہت چیخ ماری گالیاں بکنے لگا کافر شرافت کا نہ پایا کچھ اثر جب اس کمینے پر مجاہد نے سنبھالی تیغ بیٹھا چڑھ کے سینے پر کہا ابو جہل نے اے بکریوں کے پالنے والے میں زخمی ہو کے بے شک پڑ گیا ہوں اب تیرے پالے ذرا گردن بچا کر کاٹنا سرباز سر میرا رہا ہے عمر بھر دنیا میں سرفراز سر میرا کہ جس کو دیکھنے والے کہیں سردار کا سر ہے بڑے گردن افراز و سپاہ سالار کا سر ہے مجاہد مسکرایا اور اس خود سر کا سر کاٹا بڑے ازلم بڑے اخبس بڑے اکفر کا سر کاٹا چلا شاہ دو عالم کی طرف دشمن کا سر لے کر برائے نظر نخلے فتح و نصرت کا ثمر لے کر خدا کے فضل سے حاصل ہوئی یہ فتح فیروزی لگی ہونے مجاہد زخمیوں کی زخم اندوزی اسیروں کی حفاظت کے لیے سامان فرما کر نماز اپنے شہیدوں کی پیمبر نے پڑھی آ کر ہوا یہ انتظام اب حسب فرمان رسول اللہ ہوئی تکمیل تدفین فدایان رسول اللہ دعا فرما کے ان سب کو گناہ سے پاک فرمایا شہادت پانے والوں کو سپرد خاک فرمایا ملی اس جنگ میں جن کو شہادت کی علمداری تھے ان بختاوروں میں 6 مہاجر 8 انصاری سرے مقتل ہوئی گنتی جو مقتولان دشمن کی تو 70 سرنگوں لاشیں تھی سرداران دشمن کی ہوا ارشاد ان کی پردہ پوشی بھی ضروری ہے کھلے میدان میں لاشیں چھوڑ جانا بے شعوری ہے صحابہ پر اگرچہ انتہائی ذوف طاری تھا مگر ارشاد پیغمبر انہیں ارشاد باری تھا پڑی تھی جا بجا میدان گیر و دار میں لاشیں اٹھائیں اور سلائیں ایک کشادہ غار میں لاشیں ہوئی معمور پھر صبر و سکون سے بدر کی وادی کنارے غار استادہ ہوا اسلام کا ہادی مخاطب کر کے ہر مقتول کو حضرت نے فرمایا کہ ہم سے حق نے جو وعدہ کیا تھا ہم نے حق پایا کہو اے ادبا اے ابو جہل اے شوکت کے متوالو جو تم پر عہد تھا اللہ کا اس پر نظر ڈالو بتاؤ غار والو آج تو تم کو یقین آیا وعید حق کا پایا تم نے ایفا یا نہیں پایا نبی کی قوم تھے تم سب مگر انسان کی ضد تھے کہ از آغاز تا انجام شیطان کے موید تھے میری تصدیق کی لوگوں نے پر تکذیب کی تم نے خدا کی بہترین تعمیر کی تخریب کی تم نے نکالا تم نے گھر سے مجھ کو اوروں نے اقامت دی اٹھے تم قتل و غارت کو مگر اوروں نے نصرت دی ہوئے حائل تمہیں راہ فلاح آدمیت میں بتاؤ کیا کہو گے پیش حق اپنی بریت میں خطاب اس طرح مقتولوں سے جب حضرت نے فرمایا صحابہ کے دلوں میں ایک تحیر سا امڈ آیا کہا جن کو حضور آواز دیتے ہیں وہ مردہ ہیں بھلا آپ کس کی سنتے ہیں اجل کے زخم خوردہ ہیں ہوا ارشاد زندوں سے زیادہ سن رہے ہیں یہ برائی کے برے انجام پر سر دھن رہے ہیں یہ مال کار پر ہے انتہائی اضطراب ان کو مگر حاصل نہیں ہے آج مقدور جواب ان کو نماز عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں ہوا بیتاب ذوق بندگی اللہ کے بندوں میں فضا میں گونج اٹھی پھر صدا اللہ اکبر کی
ہوئی روح حقیقی جلوگر دین پیمبر کی، وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے، خدا کے سامنے سر رکھ دیے ایمان والوں نے، سنے نغمات شکر ان فتح مندوں کی زبانوں سے، اتر آئے فرشتے لے کے رحمت آسمانوں سے، تعجب خیز تھا یہ ربط و ضبط انسان فانی کا، چڑھا ہرگز نہ اس امت کو نشہ کامرانی کا، یہ پہلی فتح تھی انسان کی شیطان کے اوپر، کہ بعد فتح قائم تھا بشر ایمان کے اوپر، بشر یہ بھی تھے لیکن قلب ان کے شر سے خالی تھے، مقاصد تھے بلند ان کے، ارادے ان کے عالی تھے، نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو، پے حب نبی مقصود تھی نفی وجود ان کو، جب آئے تھے تو کمزور اور نہتے اور تھوڑے تھے، نہ ان کے ساتھ خیمے تھے نہ ان کے ساتھ گھوڑے تھے، نہ ان کی پشت پر تھی کوئی بھی امداد انسانی، نہ کھانے کے لیے روٹی نہ پینے کے لیے پانی، میسر کچھ نہ تھا سامان و ساز و برق سے ان کو، اسی حالت میں ٹکرانا تھا سیل مرگ سے ان کو، ہکا لائی تھی آزادی ہلاکت کی طرف ان کو، کہ سینے تان کر ہونا تھا تیروں کا ہدف ان کو، امڑ آئی تھی جب تیغوں کی موجیں تند و تیز ان پر، باہر سو اپنے ہاتھوں بند تھی راہ گریز ان پر، انہیں اس وقت بھی اللہ پر ایمان کامل تھا، انہیں قرآن کے وعدے پہ اطمینان کامل تھا، وہی وعدہ جسے اصل اصول زندگی کہیے، حیات نوع انسان کے لیے پائندگی کہیے، مجاہد کے لیے دنیا و دین کی سرفرازی ہے، کہ مرنے سے شہید اور زندہ رہ جائے تو غازی ہے، یہی ذوق یقین باعث تھا ان کی استقامت کا، قدوم استقامت ہی پہ سر خم ہے کرامت کا، یہی وہ تھے میسر تھی جنہیں اب فتح و نصرت بھی، مہیا تھے صلاح جنگ بھی مال غنیمت بھی، جواں مردی سے حملہ آوروں پر فتح پائی تھی، سرے میدان دیا تھا امتحان جرت دکھائی تھی، بڑی جرت سے حاصل کر چکے تھے ہمتوں والے، کمانے تیر زرہیں گرز ڈھالے برچھیاں بھالے، خیام اور بارگاہیں اونٹ گھوڑے ڈھول نقارے، رسد کی خرجیاں بالکل نئے کپڑوں کے پشتارے، سبھی کچھ آج حاصل ہو گیا تھا سرفروشوں کو، یہ روزے فتح کا تحفہ ملا تھا دلق پوشوں کو، مگر اس فتح پر ہرگز نہ تھا عجب اور ناز ان کو، کہ ناز قرب حق نے کر دیا تھا بے نیاز ان کو، نہ اتراتے تھے جرت پر نہ اپنے زور بازو پر، خوشی تولی ہوئی تھی شکر خالق کے ترازو پر، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے کہ یہ اللہ کے بندے نئی فطرت کے انسان تھے، انہیں اب بھی نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا، خدا پر اور اپنے کملی والے پر بھروسہ تھا، سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کا احسان ہے سارا، دکھایا جس نے قدرت اور صداقت کا یہ نظارہ، یہی ایک جذبہ صادق تھا باعث ان کی شادی کا، کہ دیکھا معجزہ تعمیل ارشادات ہادی کا، خدا کے پاک بندے تھے خودی کا دم نہ بھرتے تھے، محمد اور محمد کے خدا کا شکر کرتے تھے، ادھر باطل گریزاں تھا ادھر حق شاد و فرحاں تھا، یہ دن ارشاد قرآن کے مطابق یوم فرقہ تھا، سوارے صبح دوڑا جا رہا تھا شام کی جانب، کہ ہر آغاز کا اقدام ہے انجام کی جانب، مگر اس وقت بھی مشغول تھے اللہ کے غازی، سفر درپیش تھا اس قافلے کو بعد سربازی، نماز عصر پڑھ کر ہو گئی چلنے کی تیاری، مدینے کو بڑھی موجے نوید نصرت باری، ثنا کرتی ہوئی اللہ کے اکرام و احسان کی، سواد بدر سے لوٹی جماعت اہل ایمان کی، بچشم نم شہیدان محبت سے جدا ہو کر چلے بندے خدا کے، ہم رکاب مصطفیٰ ہو کر نہ اتراتے ہوئے آئے نہ اتراتے ہوئے لوٹے، سپاس و شکر کا اظہار فرماتے ہوئے لوٹے، نہ غرہ تھا اسیروں پر نہ سامان غنیمت پر، یہ نازاں تھے فقط اسلام ہی کی قدر و قیمت پر، تھا دل اس شکر سے معمور ان عالی مقاموں کا، کہ حق نے امتحان فرما لیا اپنے غلاموں کا،
بلاخر کاروان روز پہنچا شب کی منزل پر، لگا دی آسمان کشتی خورشید ساحل پر، کیا تھا کام دن بھر تھک گیا تھا آفتاب آخر، نہ لایا غازیوں کے جوش بیداری کی تاب آخر، رسول اللہ کے روئے منور پر نظر ڈالی، تبسم دیکھ کر آرام کرنے کی رضا پالی، جھکایا نیر اعظم نے سر تعظیم کی خاطر، شرف اس کو ملا تھا احمد بے میم کی خاطر، مصر پا کر سفر پر لشکر محبوب داور کو، شفق نے لے لیا آغوش میں خورشید خاور کو، جبین شام پر سرخی ندامت کی جو لہرائی، رسول پاک نے بھی اب قیام شب کی ٹھہرائی، ہوا ارشاد ہاں اب وقت ہے آرام لینے کا، خدا کی بخشش خواب و سکون سے کام لینے کا، کیا فرمان ہادی پر قیام ان سر بلندوں نے، ادا کی مل کے مغرب کی نماز اللہ کے بندوں نے، مہیا جو ہوا نعمت سمجھ کر شکر سے کھایا، عشاء کے بعد حزب اللہ نے آرام فرمایا، فلک سے چاند تارے نور کی بارش لگے کرنے، لگی موجیں ہوا ان کی ہوا خواہی کا دم بھرنے، ملائک کی جماعت آج پہرے دار تھی ان کی، یہ محو خواب تھے قسمت مگر بیدار تھی ان کی، بنا کردوند خوش رسمی بخاک و خون غلطی دن، خدا رحمت کند این عاشقانی پاک تینت را، شاہ نامہ اسلام وادی بدر سے گزر کر اب آ چکا ہے اس وادی میں کہ جس کا نام مقام اشیل ہے، یا بدر سے ہٹ کر 3 میل کے فاصلے پر وہ مقام ہے کہ جہاں فاتحین بدر نے رات بھر قیام کیا، اور اس کے بعد اگلے 3 دن بھی یہیں پر سرکار کے حکم سے ٹھہرے رہے۔ یہاں سے حضرت زید جاتے ہیں سرکار کے کہنے پر فتح کی نوید لے کر جانب یثرب، وہاں پہنچ کر جب محمد اور اصحاب محمد کی کامیابی کی، فتح کی اور قریش کی ناکامی کی خبر سناتے ہیں تو یہودی مشرکین اور منافقین اور کفار ان کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ محض جھوٹ ہے، یہ محض دل کا بہلاوا ہے، یہ محض تسلی ہے، اب تک تو محمد اور اصحاب محمد خاکم بدہن تباہ ہو چکے ہوں گے، ان میں سے بیشتر ہلاک اور زخمی ہو چکے ہوں گے، کفار مکہ نے ان کو بری طرح ہزیمت سے دوچار کر دیا ہوگا، عتبہ بن ربیعہ نے، شیبہ نے، ولید نے، امیہ ابن خلف نے، ابو جہل نے، اکرمہ نے اور بڑے بڑے پہلوانوں نے مل کر اب تک تو ان کا قیمہ کر دیا ہوگا، مگر یہاں بات یہی سچی تھی۔ حضرت اسامہ جو بچے تھے، اسامہ بن زید، اس بات پر بہت بے چین، بہت مضطرب، بہت ناراض تھے اور ان کے تانوں کا جواب بڑھ بڑھ کے دیتے تھے۔ آ کر والد سے پوچھا کہ یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیوں مذاق اڑاتے ہیں، آپ مجھے بتا دیجئے کہ امر واقعہ کیا ہے۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ بیٹا، اللہ نے اللہ اور اس کے رسول کو سرفراز کیا ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی اور وہاں مسلمانوں پر برا وقت ہوتا، شکست کے آثار ہوتے تو تمہارا باپ شہید ہو جاتا یا بری طرح زخموں سے چور ہوتا۔ میں وہاں سے کیا ڈر کے بھاگ آیا ہوں، میں وہاں سے کیا فرار ہو کر آیا ہوں، اگر وہاں وغا برقرار رہتی، جنگ جاری رہتی تو تمہارا باپ مدینے کبھی واپس نہیں آتا۔ حضرت اسامہ کا دل مطمئن ہو گیا، یہ وہی اسامہ ہے کہ سرکار دو عالم کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے سخت مخالفت کے باوجود لشکر اسامہ فرمان رسول کے مطابق روانہ فرمایا تھا۔ شاہنامہ اسلام ہم آج اس موڑ پر روک دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم اور اصحاب رسول بدر سے 3 میل کے فاصلے پر رک گئے ہیں، قیام کیا ہے، ہم بھی یہاں قیام کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ کل اسی مقام سے آغاز سفر کریں گے تاریخ اسلام کا۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ آپ سن رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات FM 100 سے۔ شاہ نامہ اسلام اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ
کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے. اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہ نامے کا، ہمیشہ جس کے در پر سر جھکا رہتا ہے خامے کا. اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے. بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے. السلام علیکم. آج رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے. آپ سب کو 20واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. ماہ رمضان کے دوران جہاں تزکیہ نفس کے دیگر سامان ہو رہے ہیں، جہاں قرأت کا، قرآن خوانی کا، تراویح کا، سرکار دو عالم پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا سلسلہ جاری ہے، جہاں انوار صوم و صلات حاصل ہو رہے ہیں، جہاں روح میں بالیدگی اور دل میں ایک سکون سا اتر رہا ہے، وہیں یہ مہینہ، یہ موقع، حالت روزہ، سحر، افطار، عشاء، یہ سب کچھ اور وقت تہجد، یہ تمام اوقات اللہ رب العالمین اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے اور محسن انسانیت سرکار دو عالم پر لاکھوں درود و سلام بھیجنے کے ہیں. اس لیے کہ آج 1 ارب مسلمان دنیا میں جو موجود ہیں تو سرکار دو عالم کی محنت کی، دین سے محبت کی اور بے پناہ قربانیوں کی وجہ سے ہیں. اور اصحاب رسول جنہوں نے نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں، ہر کٹھن وقت میں، ہر آزمائش میں صدقنا یا رسول اللہ کہہ کر اپنی محبت کا، اپنی وفا کا ثبوت دیا تھا. ہم ماہ مبارک میں شاہنامہ اسلام کے دوش پر تاریخ اسلام کے مختلف ادوار کا سفر کر رہے ہیں، اور خاص طور پر یہ شاہنامہ ہماری نگاہوں میں مکہ مکرمہ اور سرکار دو عالم کے یثرب کو سامنے لا رہا ہے. وہ واقعات کہ جو شروع اسلام سے لے کر اور فتح مکہ تک پورے عالم کو چونکا دینے والے ہیں. ایک تغیر ہے، ایک انقلاب ہے، زوال سے عروج کی طرف ایک پیش رفت ہے، پستی سے بلندی کی طرف ایک سفر ہے، اور یہی سفر شاہنامہ اسلام کا ہے. کل ہم شاہنامے کے اس موڑ پر تھے کہ جہاں اللہ کی تائید و نصرت سے، رسول کی دعاؤں سے اور اصحاب رسول کی ثابت قدمی اور وفا شعاری سے کفار مکہ شکست کی ہزیمت سے دوچار ہو چکے تھے. گڑھا ان کی لاشوں سے پٹ گیا تھا. سرکار نے ان کی لاشوں کے پاس کھڑے ہو کر کہا تھا کہ تم لوگ کتنے ہی برے ہمسائے تھے، تم نے اپنے رسول کو اپنی بستی سے نکالا، غیروں نے اس کو پناہ دی، تم نے عرصہ حیات تنگ کیا، غیروں نے دامن کشادہ کر دیا. آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، حق غالب آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، اور بے شک باطل مٹنے ہی کی شے ہے. کل سرکار دو عالم نے حضرت عمر کے استفسار پر کہ یا رسول اللہ آپ ان سے مخاطب ہیں، یہ تو مردہ ہیں، کہ یہ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ انہوں نے کہا عمر یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں. یہ اور بات ہے کہ آج انہیں بولنے کی، بات کرنے کی یارہ اور مقدور نہیں ہے. اس کے بعد سرکار دو عالم کے حکم پر اجازت سے سرکار دو عالم کی صحابہ نے 3 روز کے لیے وادی بدر سے مدینہ واپس آتے ہوئے ایک مقام پر خیام کیا تھا، اور اس طرف مکہ میں قریش اپنے زخم چاٹ رہے تھے. ابو سفیان نے جب دیکھا کہ گھر گھر سے ماتم کی صدا آ رہی ہے، رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، عورتیں سینہ کوبی کر رہی ہیں، مرد چلا رہے ہیں، تو اس نے حکم دیا، کیونکہ وہ سردار قریش بن چکا تھا. ابو جہل مارا گیا تھا اور ابو لہب فتح کی مسلمانوں کی خبر سن کر بری طرح بیمار ہو گیا تھا. اس لیے قریش نے ابو سفیان کو اپنا سردار بنا لیا، اس کے سر پر سیادت و قیادت کا تاج رکھ دیا، اور اس نے اعلان کروا دیا کہ اب کسی گھر سے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس لیے کہ اگر رونے کی یہ آوازیں، ماتم کی یہ آوازیں، غم کی یہ آوازیں محمد اور اس کے اصحاب تک پہنچیں گی تو وہ اور خوش ہوں گے، ان کے حوصلے اور بھی بڑھیں گے. ہمیں انتقام کی تیاری کرنی ہے، ایک اور جنگ کی، ایک اور یورش کی، ایک اور یلغار کی، ایک اور حملے کی، اور اس
اس مرتبہ ان غلطیوں کو نہیں دہرانا ہے جو واقع بدر میں دہرائی گئی تھی، تو ایک طرف مسلمان سراپا شکر ہیں، حضرت زید بن حارث فتح کی خبر لے کر مدینے روانہ ہو چکے ہیں، اور ادھر کفار مکہ کو ابو سفیان ایک نئے انتقام پر اکسا رہا ہے۔ ہم چلتے ہیں اسی جنگ بدر و جنگ احد کے درمیانی وقفے میں شاہنامہ اسلام کے ساتھ ساتھ تاریخ اسلام کے سفر پر۔ مجاہد بدر کی جانب چلے تھے جب مدینہ سے، منافق اور یہود ان کو یہی کہتے تھے، کینے سے نہ جاؤ جنگ کو اس بے سر و سامان حالت سے، نہ ٹکراؤ ابس شمشیر قرشی کی اصالت سے، نہیں کوئی حریف اہل عرب میں، ان کی طاقت کا مقابل ان سے ہونا کام ہے پوری حماقت کا۔ یہ تم 200-300 افراد بے ہتھیار ناکارے، فنون جنگ سے آری فلاکت آشنا سارے، محمد لے چلے ہیں بے وقوف ہو تم کو پھسلا کر، نہ دیکھو گے کبھی منہ بال بچوں کا یہاں آ کر، قریشی پہلواں تم کو کبھی جیتا نہ چھوڑیں گے، تمہارے ایک ایک سردار کا سر خوب توڑیں گے۔ بنائی اس طرح کی سینکڑوں باتیں رسالوں نے، سنا سب کچھ مگر چپ سادھ لی اللہ والوں نے۔ مدینے سے چلے تھے جب مجاہد بدر کی جانب، تو مائل تھے مسلمانوں کے دشمن غدر کی جانب، رسول اللہ کو معلوم تھی ان کی دغا بازی، کیا تھا آپ نے یوں سد باب فتنہ اندازی، کہ چند اصحاب چھوڑے تھے مدینے کی حفاظت کو، نظر میں تاکہ رکھیں دشمنوں کی نقل و حرکت کو، یہ غیبت میں ستائیں گے غریبوں اور ضعیفوں کو، شرارت سے پریشانی میں ڈالیں گے شریفوں کو۔ بہت بیمار تھی اس دم رسول اللہ کی دختر، رقیہ نام تھا، عثمان اس بی بی کے تھے شوہر، یہاں بیمار کی تیمارداری بھی ضروری تھی، وہاں تعمیل ارشادات باری بھی ضروری تھی، محبت نے ادائے فرض کا رشتہ نہ توڑا تھا، پے تیمارداری اس جگہ عثمان کو چھوڑا تھا۔ مجاہد بدر میں آسودہ تھے تیغوں کی چھاؤں میں، مدینے کے مسلمان کاٹتے تھے دن دعاؤں میں، منافق اور یہود ان فکر مندوں کو ستاتے تھے، قریشی فوج کے غلبے کی افواہیں سناتے تھے، کہا کرتے تھے قریشی فوج سب کو مار ڈالے گی، زمین بدر منہ کھولے گی، بیچاروں کو کھا لے گی، پیغمبر نے کیا برباد اتنے خاندانوں کو، بچا لاتے ہیں دیکھیں کس طرح ان چند جانوں کو، نہتے لڑ سکیں گے کس طرح کمزور بیچارے، ہمیں افسوس ہے بے فائدہ مارے گئے سارے۔ یہود اور بت پرست ایسی ہی باتیں کہتے رہتے تھے، مسلمان ضبط و خاموشی سے سنتے اور سہتے تھے، خبر کوئی نہ آئی تھی بڑھا فکر و ملال، آخر ہوا ایک دن رقیہ سیدہ کا انتقال، آخر دعا کرتی ہوئی حق سے رسول اللہ کی بیٹی پدر کی واپسی سے پیشتر تربت میں جا لیٹی۔ جناب حضرت عثمان بہت افسردہ خاطر تھے، حیا مانع تھی رونے سے مگر آزردہ خاطر تھے، بچھڑ کر رہ گئے تھے جس کی خاطر فوج ملت سے جدائی ہو گئی تھی، آج اسی پاکیزہ سیرت سے سہے تھے اس عفیفہ نے بہت دکھ دین کی خاطر، مدینے کے مسلمان جمع تھے تدفین کی خاطر، نبی کے جلد واپس لوٹ آنے کی تمنا تھی، یہ حسرت باوجود ضبط چہروں سے حویدہ تھی، یہود اور بت پرست اس وقت بھی ان کو ستاتے تھے کہ دل سوزی کے پردے میں وہی باتیں بناتے تھے، یہ عالم تھا کہ دیکھا ایک شتر اسوار آتا ہے، کھڑا ہو کے رستے میں کوئی مجدہ سناتا ہے، مسلمانوں کے بچے بچیاں ہیں جمع گرد اس کے، خدا کا فضل اور فتح مبین لب پر ہے ورد اس کے، قریب آ کر نظر آیا جناب زید کا چہرہ، وہ چہرہ جس پہ تھا لطف خدائے پاک کا صحرا، وہی زید ابن حارث خادم خاص رسول اللہ، غلام زر خرید حسن و اخلاص رسول اللہ، ہمیشہ مستعد رہتے تھے جو خدمت گزاری میں نبی کا ناقہ قصوہ تھا، آج ان کی سواری میں یہاں تعمیل احکامات ہادی کرنے آئے تھے، نوید فتح و نصرت کی منادی کرنے آئے تھے، صدا دیتے تھے لوگوں شکر خالق کا بجا لاؤ، قریشی فوج کے حملے سے تم ہرگز نہ گھبراؤ، خدائے پاک نے دی ظلم کی پاداش دشمن کو، ہوئی ہے بدر کے اندر شکست فاش دشمن کو، سپاہ سالار بھی مارا گیا سردار بھی ان کے، نہ قائم رہ سکے پیدل بھی اور اسوار بھی ان کے، ابو جہل
ابو کرشو امیہ اور زما بھی, ولید و آز بھی, بلبختری بھی اور منبع بھی, وہ سب کے سب جو تھے ہر کار نیک انجام کے دشمن, رسول اللہ کے اسلام کے دشمن, وہ سب کے سب جو لشکر لے کر آئے تھے مدینے پر, خدا نے موت کو ترجیح دی ہے ان کے چھینے پر. ربیہ کے پسر مارے گئے اکان کے اندر, ہوئے مقتول سارے کینور میدان کے اندر, بہت سے آدمی پکڑے گئے ہیں فوج شیطاں کے, غنیمت میں ذخیر حق نے بخشے ساز و ساما کے. الا یا معشر الانصار, یہ دن ہے مسرت کا, عنایت ہے نبی کی اور احسان رب عزت کا. کوئی دن اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا سعادت کا, کہ 14 خوش نصیبوں کو ملا رتبہ شہادت کا. دکھا کر سرفروشی جیت کر ایمان کی بازی, مدینے کی طرف واپس ہوئے ہیں 300 غازی. خدا رکھے سلامت ہے ہمارا کملی والا بھی, اسی کے دم سے ہے یہ نصرت باری تالا بھی. نوید طالبان دید حق مطلوب آتا ہے, مدینے کی طرف اللہ کا محبوب آتا ہے. مسلمانوں کے خفتہ بخت اس آواز سے جاگے جناب زید یہ مجدہ سنا کر بڑھ گئے آگے, مگر جو غیر مسلم تھے لگے اب اور بھی ہنسنے. سنی جب زید کی آوازیں لگے کسنے. کوئی بولا پیام زید کیا اچھی کہانی ہے, حقیقت کچھ نہیں لیکن زبان میں کیا روانی ہے. کوئی بولا ارے یہ صاف بہکانے کی باتیں ہیں, صریحاً ایک فوجی چال ہے, دھوکہ ہے, گھاتے ہیں. مسلمانوں کی بازی بدر کے میدان میں پٹ سمجھو, بیان جو کچھ کیا ہے زید نے اس کا الٹ سمجھو. قریش ان کو عدم کا راستہ دکھلا چکے ہوں گے, مسلمان سب کے سب میدان میں کام آ چکے ہوں گے. یہی حشر ان کے صاحب کا ہمیں معلوم ہوتا ہے, کم از کم اس کہانی سے یہی مفہوم ہوتا ہے. یہ ناقہ جس کی ہے اچھی طرح پہچانتے ہیں ہم, بھگا لایا ہے اس کو زید سب کچھ جانتے ہیں ہم. کوئی پوچھے سلامت ہے اگر اس قوم کا آقا اکیلا لے کے آ سکتا تھا, کیونکہ زید یہ ناقہ. غرض یہ ہے مدینے میں کہیں بلوا نہ ہو جائے, مسلمانوں کی باقی ماندہ جمعیت تک ہو جائے. کوئی بولا نہیں ہم اس کو جھوٹا کہہ نہیں سکتے, یہ کہنے سے بھی لیکن بعض ہرگز رہ نہیں سکتے کہ اس پرہول نظارے سے ہے خوف و ہراس اس کو, کیا ہے رنج و غم نے آج مغبوط الحواس اس کو. رفیقوں کی تباہی کا نگاہوں میں ہے نظارہ, نہیں خود بھی سمجھتا منہ سے کیا کہتا ہے بیچارہ. ادھر تو ان خبیثوں کی زبانوں پر تھی یہ باتیں, ادھر ایمان والوں کے لبوں پر تھی مناجاتیں. صداقت کیش تھے اپنے خدا پر تھا یقین کو, بشارات محمد مصطفیٰ پر تھا یقین کو. جناب زید کے بیٹے اسامہ تھے ابھی کم سن, انہیں اشرار کی باتوں پہ غصہ آ گیا ایک دن. یہ طنز آمیز فقر سن کے شان فوج ملت میں اٹھ کر گئے اپنے پدر کے پاس خلوت میں. کہا میں جانتا ہوں صدق ہے جو آپ کہتے ہیں, مگر اشرار یسرب اس طرح اے باپ کہتے ہیں. کہا جانے پدر مسلم کبھی بزدل نہیں ہوتا, اگر کچھ ایسی ویسی بات ہوتی میں وہیں ہوتا. بھلا راہ شہادت کو مجاہد چھوڑ سکتا ہے, حواس و ہوش کھو کر موت سے منہ موڑ سکتا ہے. ابھی یہ لوگ دیکھیں گے کہ میری بات سچی ہے, رسول اللہ سچے ہیں, خدا کی ذات سچی ہے. اسامہ مطمئن ہو کر بڑھے اشرار کی جانب, جہاں پر زور تھا ان کا اسی بازار کی جانب. پکارے ہیں یہودا بت پرستو کچھ تو شرماؤ, تمہارا جھوٹ ظاہر ہو چکا ہے, اب تو باز آؤ. ابھی 2-4 ساتھ میں رسول اللہ آتے ہیں, مزہ اس فتنہ انگیزی کا تم سب کو چکھاتے ہیں. نظر آئیں گے دن کے وقت زیر آسماں تارے, تو جھک جائیں گی یہ بے نور آنکھیں شرم کے مارے. یہ سن کر فتنہ پرور منہ اسامہ کا لگے تکنے, لگے تھے بد زبان اور بھی کچھ ناروا بکنے, کہ اتنے میں صدا آنے لگی اللہ اکبر کی. سواری آ گئی تھی ارض روحا تک پیمبر کی. اٹھے جب اس طرح نعرے خوشی کے اور تکبیریں, دل اشرار پر چلنے لگی حسرت کی شمشیریں. یہ نادم ہو کے دبکے کوئی تازہ چال کرنے کو, اسامہ بڑھ گئے حضرت کا استقبال کرنے کو. نوید سرخوشی دے دی زمین آسمانوں کو, فرشتے لے اڑے اللہ اکبر کی اذانوں کو. ہوا جلوہ فگن طیبہ میں جب اسلام کا ہادی, منور ہو گئی شمس الضحیٰ کے نور سے وادی. صحابہ ہم انا تھے صف بصف محبوب داور کے, شعائیں گرد تھیں چاروں طرف خورشید خاور کے. آیا تھا سب کے چہروں سے نشان فتح فیروزی, سناتے تھے غنائم
داستان فتح فیروزی، زمین سے جب صدائے نعرہائے مرحبا گونجی، فلک سے بھی ندائے نغمے فلے علا گونجی، مبارکباد کی آنے لگیں پرجوش آوازیں، میں حب رسول اللہ سے مدہوش آوازیں، قریب شہر پا کر لشکر مردان عالم کو مسلمان ہر طرف سے بڑھ رہے تھے، خیر مقدم کو امڈ آیا ہجوم اہل ایمان، دید کی خاطر ہوئی جان بخش جو امید، اسی امید کی خاطر پیمبر اس طرح داخل ہوا اپنے مدینے میں، دمے رفتہ پلٹ کر جس طرح آتا ہے سینے میں، محبت کی ہوائیں وجد میں آئیں شجر جھومے، جھکی محراب مسجد فرش نے بچھ کر قدم چومے، فروکش ہو گئے مسجد میں آ کر حضرت والا، صحابہ نے بنایا چاند کے چاروں طرف حالہ، مہاجر اور انصار آ کے بیٹھے سب حضوری میں، رہا کوئی نہ بود و قرب خاکی اور نوری میں، بشر کی شان وحدت کے جو یہ جلوے نظر آئے، ستارے بھی مبارکباد دینے کو اتر آئے، عشاء پڑھ کر تھکے ماندوں کو وقت آرام کا آیا، اٹھا دن کا عمل شب نے کیا آفاق پر سایہ، پے آرام لیٹا کملی والا ایک چٹائی پر، خدا کے فضل سے جس کو تصرف تھا خدائی پر، شہنشاہوں کا شاہنشاہ لیکن کس قدر سادہ، وہی تھا اس کا بستر اور وہی تھا اس کا سجادہ، وہ لیٹا 2 گھڑی سونے کو لیکن نیند کیا آتی کہ تھی رہ رہ کے مسجد میں دبی سی ایک صدا آتی، تھے مسجد کے قری امی نبی عباس ایک گھر میں، بندھی تھی ان کی مشکیں اور شاید درد تھا سر میں، اگرچہ جنگ میں عباس آئے تھے بمجبوری، رسول اللہ کو معلوم تھی ان کی یہ معذوری، اگرچہ دین و ملت پر بہت احسان تھے ان کے، بحال کفر یہ احسان عالی شان تھے ان کے، مگر کفار کے حملے میں شرکت تھی خطا کاری، ہوئی تھی جنگ کے میدان میں ان کی گرفتاری، چچا تھے اور کی تھی دین کی خدمت گزاری بھی، مگر انصاف کو مشکل تھی ان کی پاسداری بھی، بندھے تھے جس طرح سب دشمن اسلام قیدی تھے کہ یہ بھی دوسروں کے ساتھ ہی ایک عام قیدی تھے، کراہے دم بدم عباس درد و کرب کے مارے، بندھے تھے دست و پا کروٹ نہ لے سکتے تھے بیچارے، رسول اللہ کو بھی درد تھا ان کی اذیت سے کہ یہ خدمت کیا کرتے تھے پورے صدق نیت سے، ادھر وہ ہلکے ہلکے زیر لب ایک آہ کرتے تھے، ادھر بے چین ہو کر آپ ٹھنڈی سانس بھرتے تھے، صحابہ سو رہے تھے صحن مسجد میں تھکے ہارے، ردائے ماہ میں لپٹے ہوئے ہوں جس طرح تارے، نبی نے کروٹیں بدلی جو یوں بےتاب ہو کر، صحابہ جاگ اٹھے خواب سے بے قاب ہو کر، گزارش کی سبب کیا ہے حضور اس بے قراری کا، مزاج اچھا تو ہے نام خدا محبوب باری کا، کہا بیتابیے عباس ہے مجھ کو، حقوق خدمت دیرینہ کا احساس ہے مجھ کو، وہ قید و بند کی تکلیف سے جب دل ملاتا ہے تو اس کی خدمت حق کا زمانہ یاد آتا ہے، گزارش کی غلاموں نے اگر سرکار فرمائے ابھی عمے نبی کے بند ڈھیلے کر دیے جائیں، کہا جب دوسرے انصابی ہیں اس قید کے اندر، کروں گا میں نہ ہرگز فقر امر و زید کے اندر، جھکایا سر یہ منشائے نبی پا کر صحابہ نے، کمندیں نرم کی ہر ایک کی جا کر صحابہ نے، اسیروں نے جو قید سخت سے یوں مخلصی پائی تو چشمے درد مندہ میں بھی نیند آئی، یہاں کا حال دیکھا اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں، ذرا چل کر شکستے بانیان جنگ بھی دیکھیں، نہ تھا باطل کے دل میں وہم تک اپنی خرابی کا، ہماتن شہر مکہ منتظر تھا فتح یابی کا، بہت غرہ تھا ساز جنگ پر، جنگی لیاقت پر، یقین رکھتے تھے اپنی فوج کی تعداد و طاقت پر، بہت عاجز سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو، وطن سے کر چکے تھے بے وطن عالی مقاموں کو، انہیں پورا یقین تھا
फातेह बन के आएगी, मुसलमानों के सर माले गनीमत साथ लाएगी। नवीदे फतहमंदी का था ऐसा एतबार इनको कि घर में बैठे रहने पर न आता था करार इनको। जमा कर खून के मंजर ख्यालों और निगाहों में निकल कर बैठ जाते थे बसा औकात राहों में। हजर में एक दिन सफवान और अहले मक्का भी अक्सर इसी उम्मीद पर बैठे हुए थे। शहर से बाहर नजर आया कि भागम भाग एक इंसान आता है, सरासीमा हिरासा और बेसामान आता है। नहीं थी सत्र की सुध बुध, न पीछा था न आगा था, मुसलमानों से लड़कर बद्र के मैदान से भागा था। समाता था न उसके पेट में दम हौल के मारे, ज़बां पर उसके था मारे गए सारे। ये एक मर्दे खिजाई था, इसे लोगों ने पहचाना, किसी ने रास्ते में उसको लूटा है ये गर्दाना। कहा ए मर्दे सौदाई ये कैसी धुन समाई है कि यूं मारे गए की रट लगाई है। वो बोला वाकई मारे गए सारे। ये बोले कौन? वो बोला सभी सरदार बेचारे। ये अब भी कुछ न समझे और पूछा तूने क्या देखा? वो बोला कुछ नहीं बस भाग आने में मजा देखा। ये समझे फतह हो जाने से पहले भाग आया है, बड़ा बुज़दिल है, दिल में मौत का खतरा समाया है। कहा मारे गए जो लोग उनका नाम तो लेना। वो बोला मैं बताता हूँ, मुझे पानी जरा देना। मिला पानी तो इस भागे हुए के दम में दम आया। तवानाई जो पाई फिर इसी सूरत से चिल्लाया, अजी कुश्तों के पुश्ते लग गए कान के अंदर, बड़े सरदार सब मारे गए मैदान के अंदर। ये समझे जिक्र करता है मुसलमानों के लश्कर का, सफाया हो गया उस कौम के हर एक अफसर का। कहा अच्छा हुआ मारे गए तुम होश में आओ, जब मारे जा चुके थे हमको सबके नाम बतलाओ। वो बोला क्या कहा? अच्छा हुआ मरना बुजुर्गों का, तुम्हें तो आज मातम चाहिए करना बुजुर्गों का। बहुत रोएगी कुर्शी कौम उन आली नजादों को जो ले जाते थे मैदान में सवारों को प्यादों को। सिपाह सालार उदबा बुल हकम बुकर्श और शिबा, वलीदो आस उमैया बिन खलफ बु बुख्तरी जमा, सभी मारे गए असवद के और हज्जाज के बेटे। हुबल के नाम पर कुर्बान हुए तकदीर के हेटे। हंसा ये सुन के सफवा और बोला तुरफा मजमू है, ये अपने होश में हरगिज नहीं पागल है, मजनू है। लिया है नाम इस कमबख्त ने उन पुख्ता कारों का जो तन्हा जंग में मुंह फेर देते हैं हजारों का। भला इससे मेरी निस्बत तो पूछो क्या बताता है, मुझे पहचानता है या सुनानी ही सुनाता है। कहा अच्छा बता सफवान को किस हाल में देखा? वो भाग आया कि उसको मौत ही के जाल में देखा। वो बोला खूब गोया तुम मुझे मजनू समझते हो, मेरे सच्चे बयां को और ही मजमू समझते हो। यह क्या बैठा हुआ है सामने सफवान बेचारा, मुसलमानों ने जिसके भाई को और बाप को मारा। ये सुनकर हक्के बक्के रह गए शैतान के बंदे, हसीमत पर यकीन लाते न थे सामान के बंदे। मगर कुछ देर में भागे हुए कुछ और भी आए, इसी हालत में आए और ऐसी ही खबर लाए। जबरदस्तों के लाशें छोड़ आए जेर दस्तों में, हुआ कोहराम बरपा हर तरफ बातिल परस्तों में। पया पे ये भी आ और वो भी आ जो बद्र से भागे, यहाँ हिरफिर के आ पहुंचे कोई पीछे कोई आगे। वो ज़िरहें और बख्तर और मलबूसात फौलादी, वो शमशीर अफगनी, वो जोश, वो फन और वो उस्तादी, वो ढालें और तलवारें, वो तीरों नेज़ाओ खंजर के निकले थे भरोसा करके जिस सामान के ऊपर। वो खेमे ऊंट घोड़े और सामाने रसद इनका, वो चीजें अहले जाहिर को था हरदम मासरा जिनका। ये सब देकर बमुश्किल अपनी जाने लेके आए थे, बिसाने जख्म फरियादी जबाने लेके आए थे। बहरसू शहर मक्का में हजीमत की खबर पहुंची, मुसीबत कू बकू खाना बखाना दर बदर पहुंची। अभी तैयारियां थी फातिहों के खैर मकदम की, अभी आने लगी हरसू सदा फरियाद और मातम की। घरों से मर्द औरत बूढ़े बच्चे सब निकल आए, अवाम खास पक्के और कच्चे सब निकल आए। इकट्ठे हो गए एक चौक में सब चीखने वाले, पड़ी टिप्पस उठे फरियाद आहो जारियां नाले। हजीमत खुर्द गाने उनको सारा हाल बतलाया, मगर ये क्या हुआ उनकी समझ में कुछ नहीं आया। मक्के में आहो बुका और मातम बरपा है, ये खबर पहुंच गई है और मैदान से भागने वाले जा जा के रो रो के बता रहे हैं कि मारे गए सारे। एक एक सरदार का नाम लेते हैं
اتبا کا، ابو جہل کا، بوکرش کا، شیبہ کا، ولید کا، آس کا، امیہ بن خلف کا، ابو بختری کا، زما کا، اسود کے بیٹوں کا، حجاج کے بیٹوں کا، یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ جن میں سے ایک ایک ہزار پر بھاری تھا. یقین نہیں آتا نہ صفوان کو نہ اہل مکہ کو کہ ایسا واقعہ ہو گیا، ایسا المیہ ہو گیا، ایسا ستم ہو گیا. محمد اور ان کے بے سر و سامان ساتھیوں نے ہمارے ایسے بڑے بڑے شاہزوروں کو یوں بے دردی سے ایک لمحے میں ہلاک کر کے رکھ دیا. ان کو یقین نہیں آتا تھا، مگر یہ سچ تھا اور اسے ماننا تھا. ہم مکہ کو آہو بکا میں ڈوبا ہوا چھوڑتے ہیں، ہم ابو لہب کو صدمے سے بیمار ہوتا چھوڑتے ہیں، ہم ابو سفیان کو کوئی نئی چال سوچتا اور قریش کا سردار بن کر انہیں یہ حکم دیتا چھوڑتے ہیں کہ خبردار کسی گھر سے رونے اور ماتم کی صدا نہیں آئے. اس طرح محمد اور ان کے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھ جائے گا. تیاری کرو ایک نئی جنگ کی، نئی یلغار کی، نئی یورش کی، نئی حملے کی. کل انشاءاللہ العزیز اسی صورتحال کو آگے بڑھانے کے لیے شاہنامہ اسلام کا اگلا موڑ کاٹیں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.